جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح پیر کو کھینچتے ہوئے اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان کی سانس ایک ہی طرف یعنی باہر ہی چلنے لگتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان، شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر اور بددین، مشرک یا دنیا پرست ہوتا تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کے پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتی ہوئی اپنے ذہن میں ایک زبردست تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہوئی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ سے بھی روح کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتی ہوئی دیکھتی ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہے یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہ خانوں سے لے کر آرام کی محلات کے عہد محسوس کرنے لگتی ہے، جس کے اس سے وعدہ کیا گیا ہے جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹنا نہیں، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ موت کے وقت مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ جب گناہ گار کی روح خاردار درخت پر پڑی سوتی کپڑے کی طرف کھینچی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے موت جیسی آزمائش میں آسانی پیدا فرمائے، آمین۔